بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز آج شیئر کرنی ہے میں نے آپ کے ساتھ 3۔ پہلی بات یہ ہے کہ جی بی کا الیکشن ہو چکا، گلگت بلتستان کا۔ پوسٹ الیکشن سینیریو کیا ہے، الیکشن کے بعد کیا ہو رہا ہے، کون حکومت بنائے گا، دھاندلی احتجاج سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری خبر یہ شیئر کرنی ہے کہ پھر سے جناب علامہ خادم رضوی صاحب آئے، بیٹھے، چلے گئے۔ یہ کیا ہوا، دھرنا کیوں ختم ہوا، کس نے ختم کرایا یا ختم ہوا، یہ بات کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ اور جناب پھر میں نے کرنی ہے مذاکرات کی بات۔ جی آپ کہیں گے کہ یہ بار بار نقوی صاحب جو ہے نا مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ جناب مریم نواز صاحبہ نے جو انٹرویو دیا اس میں جو مذاکرات کی بات کی، اب مذاکرات کی بات یا مذاکرات کی باتیں کہیں اور سے بھی آنے لگی ہیں۔ جی ہاں، بڑوں سے آنے لگی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی بتاؤں گا۔ پہلے آ جائیں جناب جی بی الیکشن پر۔ الیکشن ہو گئے، اب تمام کی تمام 23 نشستوں، ویسے 24 ہیں، ایک نشست پر بعد میں الیکشن ہوگا۔ 24 ایک نشست پر انتقال کی وجہ سے وہ ملتوی ہوا۔ 23 کے رزلٹ آ گئے۔ پی ٹی آئی 9، انڈیپینڈنٹ یعنی آزاد 7، پیپلز پارٹی 3، پی ایم ایل این 2، مولانا صاحب کی جماعت 1، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور ایم ڈبلیو ایم، ٹھیک ہے، یہ 1۔ اچھا، ایم ڈبلیو ایم ویسے اتحادی تھی پہلے بھی پی ٹی آئی کی، تو اگر ان کو ملائیں تو وہ 10 بنتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن اب مسئلہ بڑا دلچسپ ہے، بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے۔ ویسے عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ جو فیڈرل میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہی وہاں پر بھی بناتی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ فیڈرل میں گورنمنٹ نہیں بھی تھی نون لیگ کی، پھر بھی خیر بنائی تو انہوں نے پہلے انہوں نے ہی تھی، تو رہی برقرار رہی۔ اب بہت سے یہاں پہ نا بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ پیپلز پارٹی 15 سیٹوں کے ساتھ لیڈ کیا تھا، ان کے پاس ایک اوور ویلمنگ میجورٹی تھی۔ نون لیگ کے پاس 16 اپنی سیٹیں تھیں، ایک اوور ویلمنگ میجورٹی تھی۔ یہاں صورتحال بڑی دلچسپ ہے، یہاں 7 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں جناب، وہ جدھر گئے جناب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ان کی چاندی ہو گئی ہے، اور بڑی زبردست قسم کی صورتحال ہو گئی ہے، دلچسپ۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ دونوں مل کے 5 سیٹیں ہیں، اور مولانا صاحب کی بھی ان کے ساتھ اگر ملائیں تو 6 سیٹیں ان کی ہو گئی۔ اب جو 7 ہیں نا دوسرے انڈیپینڈنٹ، ان میں سے سنا ہے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ دھاندلی کا بھی الزام لگایا ہے نون لیگ نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی۔ بلاول صاحب تو بہت ہی ایگریسو ہو رہے ہیں دھاندلی کے اگینسٹ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں جب تک ہمیں اپنا چوری شدہ جو مینڈیٹ ہے وہ واپس نہیں ملتا۔ احتجاج جناب جاری ہے، وہاں پر شدید احتجاج ہو رہا ہے، اس میں شدت آ رہی ہے۔ اور اب حکومت کون بنائے گا؟ سمپل سی بات ہے، جس کے پاس 13 ارکان ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب سنا یہی ہے کہ پیپلز پارٹی سے ان 4 ارکان نے رابطہ کیا ہے، جو ارکان تھے تو پی ٹی آئی کے، لیکن پی ٹی آئی والوں نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا۔ جب ٹکٹ نہیں دیا تھا تو وہ ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آزاد امیدوار کے طور پر جیت گئے۔ اب وہ جیت گئے آزاد امیدوار کے طور پر، اور سنا ہے کہ اب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی والوں نے کہا ہے کہ جناب وہاں ہم نے مرکز سے بھی رابطہ کر لیا، اپنے مرکز سے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے مرکز سے۔ اب دیکھتے ہیں، اس دوران جناب نواز شریف صاحب، زرداری صاحب کی ٹیلی فونک بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہے، کوئی آدھا پونا گھنٹہ ان کی ٹاک ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ اور بلاول صاحب کی بھی گفتگو ہوئی ہے، اس میں بھی بڑی ایک وہ سنا ہے کہ بہت ہی ٹاک ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان سے آگے نکل کے بھی ہوئی ہے ٹاک، یعنی کہ گفتگو ایسی ہوئی ہے۔ اور جناب یہ جو ابھی سٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں بھی سنا ہے کہ شٹر ڈاؤن اور اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا بھی پلان ڈسکس ہوا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی ایف، یہ 6 سیٹیں یہ اور ان کے ساتھ اگر 7 آزاد ملتے ہیں تو یہ 13 بنتے ہیں، یہ بناتے ہیں، یا کچھ آزاد وہاں جاتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اور وہ بناتے ہیں۔ صورتحال بڑی دلچسپ ہے، ہوتا کیا ہے جلد ہی یہ ذرا تھوڑا واضح ہو جائے گا۔ آ جائیں جناب خادم رضوی صاحب کے دھرنے پر۔ 2017 میں بھی ان کا دھرنا ہوا، وہ دھرنا ہوا تھا 11 دن کا، مقام یہی تھا فیض آباد، ٹھیک ہے نا، اسی فیض آباد کو بند کیا گیا تھا۔ 11 دنوں کا دھرنا تھا جناب۔
اور اس دھرنے میں ایون کپتان جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. جی ہاں، یہ میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں. 2 بندے تھے. کون کون تھے؟ چلے میں نام بتا دیتا ہوں. ایک تھے جناب فواد چودھری صاحب، ایک تھیں جناب شیریں مزاری صاحبہ. وہ بڑی ڈٹ گئیں اور جناب ہمیں کسی دوست نے بتایا کہ آپ یقین کیجئے کہ یہ 2 لوگ بس یوں سمجھ لیں کہ خان صاحب کے پاؤں پڑ گئے کہ جی خان صاحب آپ نے دھرنے میں نہیں جانا. لیکن خان صاحب بالکل پوری ہمدردیاں تھیں اور جناب وہ دھرنے میں جانے کے لیے تیار تھے. اب وہی دھرنا ہے جناب، وہی ناموس رسالت کا ایشو ہے، وہی مقام ہے، وہی خادم رضوی صاحب ہیں، وہی سارا کچھ تھا. 2020 کا دھرنا 1 دن کا آیا. اچھا معاہدہ ہوا، دھرنا ہوا نا. اب میں بتاتا ہوں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ دھرنا کس نے ختم کروایا، وہ تو آپ کو پتہ ہے. اور ختم کیوں کروایا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا مسئلہ کیا تھا. اچھا خیر، وہ تو جو ہے اس وقت بھی ناموس رسالت پہ آیا اور اب بھی وہی اسی صورتحال میں. تو حکومت نے کہا ہے کہ جناب 2 سے، یہ معاہدے میں لکھا ہوا کہ 2 سے 3 مہینے میں کوئی قانون سازی کرے گی حکومت اور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے گی. اچھا میں یہ شک پڑھ کے حیران ہوا. میں نے کہا کہ کسی نے یہ نہیں سوچا، خادم رضوی صاحب کے کسی بندے نے، کہ بھائی آپ جو یہ شک لکھوا رہے ہو کہ 2 سے 3 مہینے میں قانون سازی کرے گی اور پھر فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے گی، کیا کسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ہر ملک، ہر دوسرا ملک، تیسرا ملک آئے دن سفیر کو ادھر نکال جناب ادھر نکال، کبھی اس کے سفیر کو کبھی اس کے سفیر کو، تو کبھی قانون سازی کی ہے اس کے لیے؟ بھائی اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں ہوتی، جب بھی حکومت چاہے تو نکال سکتی ہے. لیکن شاید اپنی فیس سیونگ چاہیے تھی، اپنی عزت بچانی تھی جانے کے لیے، وہ بھی چپ کر گیا. ٹھیک ہے جی جانے دیں، آگے چلنے. وہی مٹی پاؤ والی بات ہے چودھری شجاعت صاحب والی، اللہ ان کو صحت عطا کرے. اور اس کے بعد کہا کہ پاکستان بھی اپنا سفیر نہیں بھیجے گا وہاں پر فرانس. اور ایک شک جو ہے نا کہ جو گرفتار کیے ہیں جو کارکنان تحریک لبیک پاکستان کے، تو ان کو بھی جو ہے نا رہا کر دیا جائے گا. وہ رہا تقریباً ہو بھی گئے ہیں اور مزید پر مقدمات نہیں بنیں گے. اس شک پر عمل درآمد ہوگا کیونکہ گورنمنٹ بھی چاہے گی کہ یار اس فساد کو نا مزید نہ پھیلایا جائے اور ٹالا جائے اور کسی طریقے سے کنفیوژن اور کسی طریقے سے نا یہ دور کی جائے. اچھا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ٹریلر تھا، یہ ریہرسل تھی، اب اگر 2 سے 3 ماہ میں پھر اگر ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہو گیا نا. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جناب کیا 2 سے 3 ماہ میں قانون سازی اور کسی نے نہیں دیکھا. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ٹھیک ہو گیا نا، کہ اگر 2 سے 3 ماہ میں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی ضرورت پڑے اور پھر کوئی آنا پڑے. یہ ٹریلر تھا، کسی نے دکھایا ہے کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا وہ والا دھرنا، کہ جس دھرنے میں وہ پیسے تقسیم ہوئے تھے، اور وہ جس دھرنے میں پیسے تقسیم کیے کس نے تھے. چلے ٹھیک ہے جناب، جنہوں نے پیسے تقسیم کیے تھے نا، اگلی خبر میں انہی سے متعلق دے رہا ہوں. اور جناب وہ تیسری خبر ہے، تیسری سٹوری ہے مذاکرات. مریم نواز صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا BBC کو. اس انٹرویو میں انہوں نے بات کی، مذاکرات کی، اور یوں سمجھ لیں تھرتھلی سی مچ گئی، ایک کھلبلی سی مچ گئی، ایک زلزلہ سا، طوفان سا آ گیا. اچھا حکومتی صفوں میں خاص طور پہ انہوں نے کہا ہیں حکومت کو تو یہ سوٹ کرتا ہے نا کہ جناب اپوزیشن اور کنٹرول ٹاور کی ٹھکا ٹھک لگی رہے. لیکن اگر وہاں اپوزیشن اور کنٹرول ٹاور کی کوئی مذاکرات کی، کوئی قرب کی، کوئی اس طرح کی باتیں ہو، تو پھر تو وہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ کھلبلی مچنا بڑی نیچرل سی بات ہے نا حکومتی صفوں میں. اچھا مریم نواز صاحبہ نے جیسے کہا کہ جناب جی ہاں کچھ مذاکرات اس طرح سے ہو سکتے ہیں، عوام کے سامنے ہوں گے. انہوں نے ایک شرط بھی رکھی کہ پہلے اس حکومت کو چلتا کرنا ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ڈھکے چھپے نہیں ہوں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی بالکل جو ہے نا ہمارے کچھ لوگوں سے لوگ مذاکرات کے لیے رابطہ کر رہے ہیں. تو وہ کون لوگ تھے وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کس کے بارے میں؟ وہ کنٹرول ٹاور کے لوگ تھے ڈیفینیٹلی. تو وہ کہنے مجھ سے ڈائریکٹ تو نہیں، لیکن وہ مذاکرات جو ہے نا ان کے لیے رابطہ ہمارے کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا ہے. اچھا، اور ساتھ بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی کی کہ اینکر نے پوچھا کہ اگر صرف خان صاحب نہ رہیں اور ان کی حکومت رہیں، اس پہ پھر سوچا جا سکتا ہے. یہ بھی بات ہے، ٹھیک ہو گیا نا. اچھا بہت ساری بات. اب بڑی امپورٹنٹ بات ہے، NDU میں یعنی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ایک ورکشاپ ہوئی. ہمارے کچھ دوست بھی گئے وہاں پر. تو اس ورکشاپ میں جناب
ایک صحافی ہیں اپنا ایک نجی ٹی وی سے ان کا تعلق ہے، خاور گھمن صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے جناب سوال کیا، اور سوال کن سے کیا؟ جنرل فیض حمید صاحب سے سوال کیا، DGISI سے، وہ وہاں لیکچر دینے کے لیے آئے تو ان سے سوال کیا جناب یہی مریم نواز صاحبہ والے وہ جو انٹرویو ہوا کہ جی یہ ڈائلاگ اور یہ مذاکرات کو ہو سکتے ہیں، تو فیض حمید صاحب نے یہ فرمایا کہ جی ہاں ایک وسیع نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، یعنی ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ تو پھر جناب یہ تو آپ دیکھیں نا، اب اس میں تو کسی قسم کا شک ہی نہیں رہا کہ جی مذاکرات تو ہو رہے ہیں یا ہونے چاہیے یا ہوں گے یا پس پردہ کچھ ہو رہے ہیں، تو اب وہ ٹیبل پہ آ کے ہوں گے، اب وہ سب کے سامنے ہوں گے، کچھ وہاں پہ کھچڑی پک رہی ہے، کچھ وہاں پہ جو ہے نا ڈائلاگ ہو رہے ہیں، کچھ وہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ لکھا جا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ ٹیبل پہ آئیں گے اور سب کے سامنے آئیں گے، تو پھر ڈائلاگ ہوں گے تو کس شرط پہ ہوں گے یا کن شرائط پر ہوں گے، ان میں سٹیک ہولڈر کون کون ہوگا، ٹھیک ہو گیا نا، یہ دیکھیں نا کون کون فریقین کون کون سے ہوں گے اور فریق کون کون سے ہوں گے، کیا اپوزیشن اور صرف کنٹرول ٹاور ہوگا یا اپوزیشن کنٹرول ٹاور اور یہ حکومت بھی ہوگی؟ بھائی کپتان تو ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، کپتان تو ایون کرونا میں بھی جو اجلاس ہوئے جب وہ اپوزیشن والے آئے، لیڈر آف اپوزیشن یا باقی لوگ تو اٹھ کے چلے گئے، کپتان تو اتنے تک بھی نہیں برداشت کرتے، تو پھر وہ آپ خود بتائیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ڈائلاگ کریں اور پھر ان کو وہ تو پھر کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو نہیں جناب، میں نے یہ تو NRO مانگتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، ان کی ایکسٹریم پوزیشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کو چلتا کرو پہلے۔ خان صاحب کی ایکسٹریم پوزیشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ تو NRO مانگتے ہیں، میں نے ان سے بات ہی نہیں کرنی، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب نواز شریف صاحب جو بیانیہ اپنا چکے ہیں، دیکھنا وہ بھی ہے کہ وہ کیسے پیچھے ہٹتے ہیں یا نہیں ہٹتے، اور سنا ہے کہ کچھ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی، مثلا خواجہ آصف صاحب، مثلا یہ سہیل وڑائی صاحب نے بھی کالم لکھا، خواجہ سعد رفیق صاحب، ایاز صادق صاحب، ان جیسے کچھ 4 5 6 لوگوں کے نام آ رہے ہیں جو بڑے ہیں ان کی پارٹی کے، وہ بھی اس بیانیے کو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا وزنی بیانیہ ہے۔ چلے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو اگلے جلسے ہوں گے، کیا وہ بیانیہ اسی کر و فر کے ساتھ جاری رہتا ہے، کیا وہ اس بیانیے میں مزید وزن آتا ہے، کیا وہ بیانیہ مزید سخت ترین ہوتا ہے یا اس میں تھوڑی سی لچک ہوتی ہے؟ اگر تھوڑی سی لچک ہوئی تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ جناب یہ ایک پریشر ٹیکٹکس تھا، یہ ڈائلاگ کی ٹیبل پر لانے کا ایک ٹیکٹکس تھا، یہ ایک پریشر ٹیکٹکس تھا جس سے ڈائلاگ کی، تاکہ لوگ ڈائلاگ کی ٹیبل پہ آئیں، تاکہ لوگ جھکیں، تاکہ لوگ سرنڈر کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں نا بس آگے نہ پوچھیں۔ یا اگلی بات یہ ہے کہ اگر یہ بیانیہ کشتیاں جلا کر آگے بڑھنے والا بیانیہ تھا تو اب یہ اگلے جلسے میں دیکھا جائے گا کہ یہ بیانیہ کیسا بیانیہ تھا، یہ بیانیہ کیوں تھا، یہ بیانیہ کیا۔ اب 22 نومبر والے جلسے میں پتہ چل جائے گا، پشاور والے میں بھی، اس کے بعد ملتان والے میں بھی چل جائے گا کہ یہ بیانیہ کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ تب تک مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تب تک مذاکرات کیسے ہوتا ہے۔ لیکن کم از کم مریم نواز صاحبہ کے بیان کے بعد، بلاول صاحب کے بیان کے بعد، ایون مولانا صاحب کی پر اسرار اور پر وقار خاموشی کے بعد، اور جناب اب تو رہ کچھ نہیں گیا نا، اب تو جنرل فیض حمید صاحب یعنی DGISI کے اس بیان کے بعد کہ جی ہاں ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ایک گرینڈ نیشنل کانورسیشن کی ضرورت ہے، اس کے بعد تو پھر کچھ بھی، پھر اس کا مطلب ہے سب کچھ وہ واضح ہو کہ کرسٹل کلیئر ہو گیا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے، کھچڑی پک رہی ہے۔ اب اس کھچڑی میں سے نکلے گا کیا؟ اب اس کھچڑی میں کون کون ٹیبل پہ بیٹھے گا اور کیا کیا کھچڑی ہوگی؟ اگر ہوگا یہ کہ جی حکومت کو چلتا کریں، یا اگر یہ ہوگا کہ جناب ان کو NRO دیں، یہ ہوگا کیا؟ یہ بڑی دلچسپ سی صورتحال جو ہے نا ڈیولپ ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، آپ کے ساتھ ضرور ہر چیز شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔